حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مروان بن حکم کو بیٹھے دیکھا تو میں بھی آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہمیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یعنی گھروں میں بیٹھ رہنے والے مومن اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مجھے لکھوا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر میں جہاد کرنے کی طاقت رکھتا تو میں ضرور جہاد کرتا۔ اللہ عز و جل نے یہ الفاظ اتار دیے، غیر اولی الضرر، یعنی کہ بشرطے کہ وہ معذور نہ ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی۔ وہی کی حالت کی وجہ سے مجھ پر اس قدر بوجھ پڑا کہ مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ پھر آپ سے وحی کی حالت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ پڑھے۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن اسحاق یعنی سند میں مذکور امام زہری رحمہ اللہ کا شاگرد معتبر ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اور وہ عبد الرحمن بن اسحاق جس سے علی بن موسر، ابو معاویہ اور عبد الواحد بن زیاد روایت کرتے ہیں، اور وہ خود نعمان بن سعد سے بیان کرتا ہے، ثقہ اور معتبر نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3101۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مروان کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ میں آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے ہمیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آیت لکھوائی، لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کو نہ جانے والے مومن اور جہاد کرنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ مجھے یہ آیت لکھوا رہے تھے کہ اس دوران ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا۔ وہ نابینا شخص تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری جبکہ آپ کے ران مبارک میری ران پر تھی، یعنی مجھ پر اس قدر بوجھ پڑا کہ قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جاتی۔ پھر آپ سے کیفیت وحی دور ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اتارے تھے، غیر اولی الضرر، یعنی کہ بشرطے کہ وہ جہاد سے پیچھے بیٹھ رہنے والے معذور نہ ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3102۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کندھے کی ہڈی یا کوئی تختی لاؤ۔ پھر آپ نے لکھوایا، لا يستوی القاعدون من المؤمنین، یعنی جہاد سے پیچھے بیٹھ رہنے والے مومن اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمرو ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا مجھے رخصت ہے؟ پھر یہ الفاظ اترے، غیر اولی الضرر، یعنی جو معذور نہ ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3103۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، لا يستوی القاعدون من المؤمنین، یعنی جہاد سے پیچھے بیٹھ رہنے والے مومن اور مجاہدین برابر نہیں ہو سکتے، تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک نابینا شخص تھے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ میں تو نابینا ہوں، جہاد نہیں کر سکتا؟ وہ پوچھتے رہے حتیٰ کہ یہ الفاظ اترے، غیر اولی الضرر، بشرطے کہ وہ معذور نہ ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3104۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ آپ سے جہاد کی اجازت طلب کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو ان کی خدمت کر، یہی جہاد ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3105۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد محترم حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرا ارادہ جنگ کو جانے کا ہے جبکہ میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تیری والدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس ہی رہ اور اس کی خدمت کر، جنت اس کے پاؤں تلے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3106۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، سب لوگوں میں سے کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے نفس و مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مومن جو کسی پہاڑی وادی میں فروکش ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3107۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک والے سال لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی سواری سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین اور بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بلا شبہ بہترین انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھوڑے پر سوار ہو کر یا اونٹ پر سوار ہو کر یا پیدل کام کرتا رہے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے، اور بے شک لوگوں میں سب سے برا وہ فاجر شخص ہے جو اللہ کی کتاب پڑھتا ہے اور اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3108۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتا ہے اسے آگ نہیں لگے گی حتیٰ کہ دوہا ہوا دودھ دوبارہ پستان میں چلا جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسلمان کے نتنوں میں اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرتے ہوئے زمین سے اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں جمع ہو جائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3109۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص آگ میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا حتیٰ کہ دوہا ہوا دودھ پستان میں واپس چلا جائے اور دوران جہاد میں پڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3110۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن نہیں کہ مسلمان اس کافر کے ساتھ جہنم میں اکٹھا ہو جسے اس نے قتل کیا ہو، بشرطے کہ وہ مسلمان بعد میں درست رہا اور شریعت پر کاربند رہا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار اور جہنم کی حرارت کسی مومن کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، اور کسی مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3111۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں کسی مومن کے پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہوں گے، اسی طرح بخل اور ایمان کبھی کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3112۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں کسی ایک آدمی کے چہرے میں کبھی جمع نہیں ہوں گے، اور بخل اور ایمان بھی کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہوتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3113۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں کسی آدمی کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، اور لالچ اور ایمان کسی آدمی کے پیٹ میں جمع نہیں ہوتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3114۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں پڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں کسی مسلمان کے نتنوں میں کبھی بھی جمع نہیں ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3115۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں کسی مسلمان کے نتنوں میں جمع نہیں ہوں گے، اور بخل اور ایمان کسی مسلمان آدمی کے دل میں جمع نہیں ہوتے۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 3116۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں کسی مسلمان کے پیٹ میں جمع نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی مسلمان آدمی کے دل میں ایمان اور کنجوسی کو جمع نہیں فرمائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3117۔ حضرت یزید بن ابی مریم بیان کرتے ہیں کہ میں جمعے کے لیے پیدل جا رہا تھا کہ مجھے حضرت عبایہ بن رافع ملے، کہنے لگے خوش ہو جاؤ کیونکہ تیرے یہ قدم اللہ کے راستے میں اٹھ رہے ہیں۔ اور میں نے حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں وہ شخص آگ پر حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3118۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، وہ آنکھ آگ پر حرام کر دی گئی ہے جو اللہ کے راستے یعنی جہاد میں بیدار رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3119۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن صبح یا شام کے وقت جانا دنیا اور اس کی ہر چیز سے افضل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3120۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صبح یا شام کے وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانا دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3121۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر ضروری ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، وہ نکاح کرنے والا جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے، اور وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ کر رکھا ہے اور اس کی نیت معاہدہ پورا کرنے کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3122۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہیں، جنگ کو جانے والا، حج کو جانے والا اور عمرے کو جانے والا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3123۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو اس کے راستے میں جہاد کرنے جاتا ہے اور اس کے جانے کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور اس کے دین کی تصدیق و تائید کرنا ہے، اس بات کا ضامن ہے کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا، یا اگر وہ زندہ رہا تو اسے اس کے گھر میں جہاں سے وہ گیا تھا واپس پہنچائے گا، نیز اسے اجر اور غنیمت بھی حاصل ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3124۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جو جہاد کے لیے نکلتا ہے اس بات کی ضمانت لی ہے کہ اسے میں ہر حال میں جنت میں داخل کروں گا، چاہے وہ جنگ میں قتل ہو یا بستر پر فوت ہو، یا میں اسے اس کے گھر میں واپس لاؤں گا جہاں سے وہ نکلا تھا، قطع نظر اس اجر یا غنیمت کے جو وہ حاصل کرے، بشرطے کہ جہاد پر اسے نکالنے والی چیز صرف مجھ پر ایمان اور میری راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3125۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل قیام و صیام میں مشغول رہے، ویسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور کون دنیاوی اغراض کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے ضامن ہے کہ اسے فوت کرے گا تو جنت میں داخل کرے گا، یا اسے صحیح سالم اجر و غنیمت سمیت اس کے گھر واپس لوٹائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3126۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو بھی لشکر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو جائے اور غنیمت حاصل کرے تو وہ اپنے اخروی اجر کا 2/3 فوراً حاصل کر لیتا ہے اور 1/3 اجر اس کے لیے باقی رہ جاتا ہے، لیکن اگر وہ غنیمت حاصل نہ کرے تو اسے اس کا پورا ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3127۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب جلیل سے بیان فرمایا، میرا جو بندہ بھی میری رضامندی کے حصول کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا، میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ اسے اجر یا غنیمت کے ساتھ گھر واپس کروں گا، اور اگر میں نے اس کی جان قبض کر لی تو اس کے سب گناہ معاف کر دوں گا اور اس پر خصوصی رحمت فرماؤں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3128۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل صیام و قیام کرتا رہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجدہ کرتا رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3129۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا، میں تو کوئی ایسا کام قابل عمل نہیں پاتا، کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ جب سے مجاہد جہاد کے لیے گھر سے نکلے تو مسجد میں داخل ہو جائے اور نماز شروع کر دے اور اس کی واپسی تک ذرہ بھر سستی نہ کرے، نیز روزے رکھنا شروع کر دے اور کچھ نہ کھائے پیے؟ اس شخص نے کہا، اس کی کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3130۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3131۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اس نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول حج۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3132۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، دین اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دل و جان سے راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید کو یہ کلمات بڑے عجیب لگے، وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ کلمات دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے دوبارہ ارشاد فرمائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں 100 درجے بلند فرمائے گا، ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے مابین فاصلہ ہے۔ ابو سعید نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3133۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اس کی بخشش فرمائے، خواہ وہ ہجرت کرے یا اپنی پیدائشی کے علاقے میں فوت ہو جائے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم یہ بات لوگوں کو نہ بتا دیں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے مابین کے برابر فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ درجے اس کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا
کہ میں مسلمانوں پر مشقت ڈال بیٹھوں گا اور میں اتنی سواریاں اور وسائل نہیں پاتا کہ میں انہیں سواریاں مہیا کر سکوں، اور انہیں یہ بات ہرگز گوارا نہ ہوگی کہ میرے پیچھے بیٹھے رہیں تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، اور میری خواہش ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3134۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص مجھ پر ایمان لایا، مسلمان یعنی مطیع ہوا، اور اس نے ہجرت کی، میں اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر اور جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ اور جو شخص مجھ پر ایمان لایا، مسلمان یعنی مطیع ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس نے جہاد کیا، میں اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر، جنت کے درمیان میں ایک گھر اور جنت کے انتہائی بلند حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ جس شخص نے یہ کام کیے، اس نے خیر حاصل کرنے کا کوئی موقع اور شر سے بھاگنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا، وہ جہاں مرضی فوت ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3135۔ حضرت صبرہ بن ابو فاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے سب راستوں پر بیٹھتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کے راستے پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، کیا تو اسلام لا کر اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے گا؟ لیکن انسان اس کی نافرمانی کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے سامنے ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا تو ہجرت کر کے اپنا وطن اور آسمان چھوڑ دے گا؟ جبکہ مہاجر کی مثال تو ایسے ہے جیسے گھوڑا رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو، لیکن انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر لیتا ہے، پھر شیطان اس کے سامنے جہاد کے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو جہاد کرے گا، یہ تو جان و مال کی مشقت کا نام ہے، پھر تو لڑائی کرے گا، تو مارا جائے گا، تیری عورت سے کوئی دوسرا شخص شادی کر لے گا اور تیرا مال وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن مومن اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ سب کچھ کرے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے، اور جو شہید ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے، اور اگر وہ غرق ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے، اور اگر اس کی سواری کا جانور اس کو گرا کر اس کی گردن توڑ دے تو بھی اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3136۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑا جوڑا خرچ کرے اسے جنت میں بلایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے، یہ بہت بہتر ہے، ادھر آؤ۔ جو شخص نفل نماز کا عادی ہوگا اسے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص جہاد کا شائق ہوگا اسے جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص نفل صدقات میں معروف ہوگا اسے صدقے والے دروازے سے آواز دی جائے گی، اور جو شخص نفل روزوں کا عادی ہوگا اسے سیرابی والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کسی شخص کو ضرورت تو نہیں کہ اسے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تو ان میں سے ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3137۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک آدمی شہرت کے لیے لڑائی کرتا ہے یا غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے یا اپنا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے لڑائی لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے لڑائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو تو وہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3138۔ حضرت سلیمان بن یسار بیان کرتے ہیں کہ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو شام والوں میں سے ناتل نامی ایک شخص نے کہا، بزرگوار محترم، مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سب سے پہلے جن کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا 3 اشخاص ہوں گے۔ ایک وہ آدمی جو شہید ہوا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے احسانات گنوائے گا، وہ انہیں تسلیم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، تو اس لیے لڑا تھا کہ کہا جائے فلاں شخص بہت بہادر ہے۔ یہ بات دنیا میں بہت کہہ دی گئی۔ پھر حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن مجید پڑھا، اسے بھی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے احسانات گنوائے گا، وہ ان سب کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری رضامندی کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو اس لیے علم سیکھا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے۔ یہ سب کچھ تو کہہ دیا گیا، اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وسعت فرمائی اور اسے ہر قسم کا مال دیا، اسے بھی لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ انہیں تسلیم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں تو پسند کرتا ہو۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد سے تحبو کا لفظ اس طرح نہیں سمجھ سکا جس طرح میں چاہتا تھا کہ خرچ کیا جائے، مگر میں نے تیری رضامندی کے لیے اس جگہ خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے۔ یہ بات تو دنیا میں کہہ دی گئی، پھر اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3139۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے گیا لیکن اس کی نیت صرف دنیاوی مال حاصل کرنا تھا تو اسے اس کی نیت ہی کے مطابق ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3140۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے گا تو اسے اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3141۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ فرمائیں، ایک شخص جنگ کو جاتا ہے، ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا، ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3142۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اونٹنی دوہنے کے درمیانی وقفے کے برابر لڑائی کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ شہادت کا سوال کرے، پھر خواہ فوت ہو جائے یا مارا جائے، اسے شہید کا ثواب ملے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں زخمی ہو گیا یا اسے کوئی چوٹ لگی تو قیامت کے دن اس سے تیزی سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو زعفران جیسا ہوگا مگر خوشبو کستوری جیسی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں زخمی ہوا اس پر شہداء والی مہر لگی ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3143۔ حضرت شرحبیل بن سمت نے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر، ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان فرمائے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس شخص کے بال اللہ تعالیٰ کے راستے میں سفید ہو گئے تو وہ سفید بال
اس کے لیے قیامت کے دن نور کا ذریعہ بن جائیں گے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر پھینکا وہ دشمن تک پہنچے یا نہ پہنچے اس کے لیے غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور جو شخص مومن غلام آزاد کرے تو اس کے ہر عضو کے لیے آگ سے آزادی کا سبب بن جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3144۔ حضرت ابو نجیح سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک تیر دشمن تک پہنچایا اسے جنت میں ایک درجہ حاصل ہو جائے گا۔ میں نے اس دن 16 تیر دشمنوں تک پہنچائے۔ نیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر چلائے تو اسے غلام کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3145۔ حضرت شرحبیل بن سمت سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمرو، ہمیں کوئی حدیث بیان فرمائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اس میں کوئی بھول چوک یا کمی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر چلایا اور دشمن تک پہنچایا، وہ تیر دشمن کو لگا یا نہ لگا وہ اس کے لیے ایک غلام کی آزادی کی طرح ہوگا، اور جس شخص نے کوئی مسلمان غلام آزاد کیا تو اس کا ہر عضو کے بدلے میں جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرتا کرتا بوڑھا ہو گیا تو اس کے سفید بال قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3147۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 اشخاص کو جنت میں داخل فرمائے گا، بنانے والا جو اسے بناتے وقت نیکی کا ذہن رکھتا ہے، تیر پھینکنے والا اور تیر پکڑانے والا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3148۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون تیزی سے بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو کستوری کی ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3149۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے بارے میں فرمایا تھا، انہیں ان کے خون آلود جسم اور کپڑوں سمیت ڈھانپ کر دفن کر دو، کیونکہ جو زخم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا کہ اس سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو کستوری کی ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3150۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب احد کا دن تھا اور لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 انصاریوں کے حصار میں میدان کے کنارے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ ان میں ایک مہاجر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ مشرکوں نے انہیں گھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کون ان دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ نے کہا، میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس جگہ ہے وہیں ٹھہرا رہے۔ ایک انصاری نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مقابلہ کرتا ہوں۔ فرمایا، ہاں تو مقابلہ کر۔ اس نے لڑائی کی حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا۔ آپ نے پھر توجہ فرمائی تو مشرک ابھی تک موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، کون دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ نے کہا، میں۔ آپ نے فرمایا، تو جہاں ہے وہی رہ۔ ایک اور انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں۔ فرمایا، ہاں تو مقابلہ کر۔ اس نے لڑائی لڑی حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ آپ برابر یہی فرماتے رہے اور ایک ایک انصاری نکلتا رہا اور اپنے پیشروں کی طرح لڑائی کرتا رہا اور شہید ہوتا رہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کون دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ نے کہا، میں کروں گا۔ اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی اور وہ اپنے پیشروں 11 انصاریوں کی طرح لڑے حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پر تلوار لگی اور انگلیاں کٹ گئیں تو ان کے منہ سے حس یعنی ہا نکلا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھے زخم لگا تھا اگر تو بسم اللہ کہتا تو تجھے فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے، پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو پھیر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3151۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر کی لڑائی ہوئی تو میرے بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خوب لڑائی کی، پھر ان کی تلوار موڑ کر انہی کو لگی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں چیمگوئیاں کی اور ان کی شہادت کے بارے میں شک کیا اور کہا کہ یہ آدمی تو اپنے ہتھیار سے مرا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی کا سفر شروع کیا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی موجودگی میں کچھ اشعار پڑھ لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کہنا ہے غور سے کہنا، یعنی کوئی شعر خلاف شرع نہ ہو۔ میں نے یہ شعر پڑھے، واللہ لولا اللہ یہاں سے لے کر ولا صلینا یہاں تک، یعنی اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقے کرتے، نہ نمازیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے صحیح کہا۔ پھر پڑھا، فَأَنزِلًا سَكِينَةً یہاں سے لے کر وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا یہاں تک، یعنی اے اللہ ہم پر سکون و اطمینان نازل فرما، اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ مشرکوں نے ہم پر ظلم و ستم کیے ہیں۔ جب میں نے اپنے شعر پورے کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعر کس نے کہے ہیں؟ میں نے کہا، میرے بھائی نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کچھ لوگ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو اپنے ہتھیار سے مرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو بڑی کوشش سے جہاد کرتے ہوئے اللہ کو پیارا ہوا ہے۔ حدیث کے راوی ابن شہاب یعنی امام زہری نے کہا کہ میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے پوچھا تو اس نے اپنے باپ سے اسی مذکورہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی، لیکن یہ بات زیادہ کہی کہ جب میں یعنی سلمہ بن اکوع نے کہا کہ لوگ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے ڈرتے تھے تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے غلط کیا، وہ تو بڑی کوشش سے جہاد کرتے ہوئے مرا ہے، اسے دگنا اجر ملے گا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3152۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈال دوں گا تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، لیکن وہ سواری کے جانور نہیں پاتے اور میں بھی اتنے جانور نہیں پاتا کہ ان سب کو سواری مہیا کر سکوں، اور مجھ سے پیچھے رہنا ان پر شاق گزرتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 3 دفعہ فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3153۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ مومن مجھ سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کریں گے اور میں اتنی سواریاں نہیں پاتا کہ ان سب کو سوار کر سکوں تو میں جہاد فی سبیل اللہ کے جانے والے کسی لشکر سے بھی پیچھے نہ رہتا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3154۔ حضرت ابن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان شخص جسے اس کا رب تعالیٰ اپنے پاس بلا لے یہ خواہش نہیں کرے گا کہ وہ تمہارے پاس دنیا میں واپس آ جائے، خواہ اسے دنیا کی ہر چیز مل جائے، مگر شہید واپسی کی خواہش کرے گا۔ ابن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ سب بدوی اور شہری میرے غلام بن جائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3155۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جنگ احد کے دن ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا مجھے بتائیں اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھجوریں جنہیں وہ کھا رہا تھا پھینک دیں اور کافروں سے لڑنے لگا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3156۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، آپ فرمائے، اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدمی سے لڑتا ہوا مارا جاؤں جبکہ میری نیت بھی ثواب ہی کی ہو، رخ میدان جنگ کی طرف ہو، پیٹھ نہ ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے سب گناہ معاف فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، وہ شخص کدھر ہے جس نے ابھی سوال کیا تھا؟ اس نے کہا، میں یہ کھڑا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدمی سے لڑتا ہوا مارا جاؤں جبکہ میری نیت بھی ثواب کی ہو، میرا رخ دشمن کی طرف ہو نہ کہ پیٹھ، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہ معاف فرما دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن قرض یعنی کسی کا واجب الادا حق معاف نہ ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات مجھے ابھی چپکے سے بتائی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3157۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ فرمائیں، اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدمی کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، میری نیت بھی ثواب کی ہو، میدان جنگ سے منہ بھی نہ موڑوں، تو کیا اللہ تعالیٰ میری تمام غلطیاں معاف فرما دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ جب وہ شخص واپس چلا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، یا آپ نے کسی کو حکم دیا اور اسے آواز دی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیسے کہا تھا؟ اس نے اپنی پوری بات دہرا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، مگر قرض یا کسی کا واجب الادا حق معاف نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایسے ہی کہا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3158۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور اللہ تعالیٰ پر ایمان سب کاموں سے افضل کام ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ فرمائیں، اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میری غلطیاں معاف فرما دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بشرطے کہ تو اللہ کے راستے میں اس حال میں مارا جائے کہ تو صبر کا مظاہرہ کرے اور تیری نیت ثواب کی ہو، تو دشمن کی طرف بڑھ رہا ہو، پیٹ پھیر کر بھاگ نہ رہا ہو، مگر قرض یعنی کسی کا واجب الادا حق معاف نہ ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3159۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ فرمائیے، اگر میں اپنی اس تلوار کے ساتھ اللہ کے راستے میں ثابت قدمی کے ساتھ لڑائی لڑوں جبکہ میری نیت بھی ثواب حاصل کرنے کی ہو، منہ دشمن کی طرف ہو نہ کہ پیٹھ، حتیٰ کہ میں مارا جاؤں، تو کیا اللہ تعالیٰ میری غلطیاں معاف فرما دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ غلطیاں تو معاف ہو جائیں گی، لیکن تیرے ذمے واجب الادا حقوق ہوئے تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3160۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر رہنے والا جو بھی شخص فوت ہو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر ہو، وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ تمہارے پاس واپس آ جائے، خواہ اسے ساری دنیا ہی مل جائے، مگر شہید خواہش کرے گا کہ واپس دنیا میں آئے اور دوبارہ شہید ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3161۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، تو نے اپنے جنتی گھر کو کیسا پایا؟ وہ کہے گا، یا اللہ،
بہترین گھر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگ جو تمنا ہے۔ وہ کہے گا میں یہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں تیرے راستے میں 10 دفعہ قتل کیا جاؤں، اور یہ اس بنا پر کہ وہ شہادت کی فضیلت دیکھ لے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3162۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبے تک پہنچائے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر فوت ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3164۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 حالتیں ایسی ہیں کہ جو شخص بھی ان میں فوت ہو وہ شہید ہوگا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں غرق ہو وہ شہید ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیٹ کی تکلیف سے مر جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں طاعون سے مر جائے وہ شہید ہے، اور جو عورت اللہ تعالیٰ کے راستے میں زچگی سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3165۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء اور بستروں پر فوت ہونے والے طاعون سے فوت ہونے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کریں گے۔ شہداء کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں کیونکہ یہ بھی ہماری طرح قتل ہی ہوئے ہیں، اور بستروں پر فوت ہونے والے کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں کیونکہ یہ ہماری طرح بستروں پر فوت ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان کے زخم دیکھو، اگر ان کے زخم مقتولین کے زخموں کی طرح ہیں تو یہ ان میں شمار ہوں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے، جب دیکھا جائے گا تو ان کے زخم شہداء کے زخموں جیسے ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3166۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں سے تعجب کرتا ہے، اور راوی نے دوسری بار کہا ہنستا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے پھر دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3167۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے پھر دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی کرتا ہے اور مارا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قاتل کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور شہید کر دیا جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3168۔ حضرت سلمان خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنگ کے لیے تیار ہو کر 1 دن رات کے لیے سرحد پر بیٹھا رہے اسے 1 ماہ کے روزوں اور نماز کا ثواب ملے گا، اور جو سرحد پر بیٹھا بیٹھا فوت ہو جائے اس کے لیے مذکورہ ثواب جاری رکھا جائے گا، اور اس کا رزق بھی جاری رکھا جائے گا، اور وہ امتحان لینے والوں سے محفوظ رہے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3169۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص جہاد کے لیے 1 دن رات سرحد پر تیار ہو کر بیٹھا اسے 1 مہینے کے صیام و قیام یعنی نماز روزے کا ثواب ملے گا، اور جسے سرحد پر بیٹھے بیٹھے موت آ گئی اس کے لیے اس کا یہ نیک عمل جاری رکھا جائے گا، وہ امتحان لینے والوں سے محفوظ رہے گا اور اس کا رزق جاری رکھا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3170۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 دن سرحد پر تیار ہو کر بیٹھنا نیکی کے دوسرے مقامات میں 1000 دن بیٹھنے سے افضل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3171۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جہاد میں 1 دن صرف کرنا نیکی کے دوسرے کاموں میں 1000 دن لگانے سے بہتر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3172۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب قبا کو جاتے تو حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جاتے تھے، وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھیں، اور ام حرام بنت ملحان حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا، پھر وہ بیٹھ کر آپ کے سر میں جوئیں تلاش کرنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر جاگے تو آپ ہنس رہے تھے۔ ام حرام کہتی ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو جاتے ہوئے مجھے دکھلائے گئے، جو سمندر کی موجوں پر سوار جا رہے تھے، جبکہ وہ تختوں پر بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، یا یوں فرمایا جیسے تختوں پر بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسحاق یعنی راوی کو شک ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ سو گئے۔ حارث یعنی راوی نے کہا، پھر آپ سو گئے، کچھ دیر بعد جاگے تو تبسم کنا تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کس وجہ سے تبسم فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری امت کے کچھ اور لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جو اللہ کے راستے میں سمندر پر سوار جہاد کو جا رہے ہیں، جو تختوں پر بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، یا یوں فرمایا جیسے تختوں پر بادشاہ بیٹھتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلے لشکر میں شامل ہوگی۔ آپ کی اس پیش گوئی کے مطابق وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سمندری جہاد میں اپنے خامند محترم کے ساتھ گئیں۔ جب وہ سمندر سے نکلی تو اپنے سواری کے جانور سے گر پڑیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3173۔ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا، آپ جاگے تو ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنی امت کے کچھ لوگ دیکھے جو سمندری لشکر میں جا رہے تھے، جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے گزارش کی، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرمائے۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ تم ان میں سے ہوگی۔ آپ پھر سو گئے، پھر جاگے تو ہنس رہے تھے۔ میں نے پوچھا تو آپ نے اسی طرح فرمایا جس طرح پہلے فرمایا تھا۔ میں نے گزارش کی، دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلے لشکر میں شامل ہوگے۔ پھر حضرت ام حرام سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا۔ وہ بحری لشکر میں گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ گئیں۔ چنانچہ جب وہ سمندر سے نکلی تو ایک خط چلایا گیا، وہ اس پر سوار ہونے لگی تو اس نے انہیں گرا دیا، جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3174۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد فرما دیا ہے، ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر حملہ کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے مقابلے میں صف آرا ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3177۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو ایک ایسی چٹان لوگوں کے سامنے آئی جو لوگوں اور خندق کی کھدائی کے درمیان رکاوٹ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کدال پکڑی اور اپنی چادر خندق کے کنارے رکھ دی اور یہ آیت پڑھ کر ضرب لگائی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہاں سے لے کر وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہاں تک، اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ آپ کی ضرب سے پتھر کا تیسرا حصہ اڑ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب کے ساتھ ایک چمک پیدا ہوئی، پھر آپ نے دوبارہ ضرب لگائی اور وہی آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا یہاں سے لے کر وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہاں تک، اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات صدق و انصاف کے لحاظ سے، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ اور مزید تیسرا حصہ ٹوٹ گیا۔
پھر ایک چمک پیدا ہوئی جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی اور یہی آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہاں سے لے کر وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہاں تک، اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ اور باقی پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے نکلے، اپنی چادر اٹھائی اور بیٹھ گئے۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، جب آپ ضربیں لگا رہے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا، جب بھی آپ کوئی ضرب لگاتے تھے تو اس کے ساتھ چمک پیدا ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، سلمان، تو نے وہ چمک دیکھی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب پہلی ضرب لگائی تھی تو مجھے کسرا کے شہر اور ارد گرد کے بہت سے دوسرے شہر دکھائے گئے، حتیٰ کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کے پاس موجود صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ شہر ہم پر فتح فرمائے اور ان کے گھر ہمیں غنیمت میں عنایت فرمائے اور ہمارے ہاتھوں ان کے علاقے تاراج فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، جب میں نے پھر دوسری ضرب لگائی تو مجھے قیصر اور ارد گرد کے بہت سے شہر دکھائے گئے، حتیٰ کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ علاقے ہمارے لیے فتح فرمائے، ان کے گھر ہمیں غنیمت میں عطا فرمائے اور ان کے علاقے ہمارے ہاتھوں تاراج فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نے تیسری ضرب لگائی تو مجھے حبشہ اور ارد گرد کے بہت سے شہر دکھلائے گئے، حتیٰ کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشیوں کو اپنے حال پر رہنے دو جب تک وہ تمہیں تمہارے حال پر رہنے دیں، اور ترکوں کو کچھ نہ کہو جب تک کہ وہ تمہیں کچھ نہ کہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3178۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان ترکوں سے لڑائی لڑیں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمڑا چڑھائی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، وہ بالوں کے کپڑے پہنیں گے اور بالوں والے جوتے پہنیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3179۔ حضرت مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ میرے والد محترم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید مجھے دوسرے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کمزور لوگوں کی دعاؤں، نمازوں اور اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3180۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میرے پاس کسی ضعیف شخص کو تلاش کر کے لاؤ، کیونکہ ان ضعیف و کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3181۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کسی غازی کو سامان مہیا کرے، اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا، اور جو کسی غازی کی عدم موجودگی میں اس کے اہل و عیال کی ضروریات مہیا کرے، اس نے بھی جہاد کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3182۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجاہد فی سبیل اللہ کو سامان جنگ و سفر مہیا کرے، اس نے بھی جہاد کیا، اور جو شخص غازی کی عدم موجودگی میں اس کے اہل و عیال سے حسن سلوک کرے تو اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3183۔ حضرت احنف بن قیس سے روایت ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے نکلے، ہم مدینہ منورہ پہنچے، ابھی ہم اپنے مقامات میں سامان اتار رہے تھے کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ لوگ مسجد نبوی میں جمع ہیں اور وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ہم مسجد کو چلے تو بہت سے لوگ مسجد کے درمیان میں کچھ لوگوں کے ارد گرد جمع تھے، ان میں حضرت علی، زبیر، طلحہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ ہم
اسی حال میں تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور ان پر زرد رنگ کی ایک بڑی چادر تھی. انہوں نے اس سے سر کو ڈھانپ رکھا تھا. وہ فرمانے لگے کیا یہاں طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فرمانے لگے میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص فلاں خاندان کا کھلیان خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دے گا. میں نے 20 یا 25 ہزار درہم سے اسے خریدا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو اطلاع دی. آپ نے فرمایا یہ ہماری مسجد میں شامل کر دو، اس کا ثواب تمہیں ملے گا. ان سب نے کہا جی ہاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص روما کا کنواں خرید کر وقف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دے گا. میں نے وہ کنواں اتنی یعنی کثیر رقم سے خریدا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے وہ کنواں اتنی رقم سے خرید لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے عام مسلمانوں کے پینے کے لیے وقف کر دے، اس کا اجر تجھے ملے گا. ان سب نے کہا اللہ کی قسم ہاں. پھر حضرت عثمان نے کہا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت لوگوں کے چہروں میں دیکھا اور فرمایا جو شخص ان یعنی جیش عسرہ کو سامان حرب و سفر مہیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دے گا. میں نے ان کے لیے سامان مہیا کیا حتیٰ کہ انہیں اونٹ کا پاؤں باندھنے والی کسی رسی یا اونٹ کی مہار کی بھی کمی محسوس نہ ہوئی. ان سب لوگوں نے کہا اللہ کی قسم جی ہاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا. سنن نسائی حدیث نمبر 3184. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جوڑا خرچ کرے اسے جنت میں آوازیں دی جائیں گی اے اللہ کے بندے یہ جگہ اچھی ہے ادھر آ جاؤ. جو شخص فرض اور نفل نماز کا شوقین ہوگا اسے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا. جو شخص جہاد کا شائق ہوگا اسے جہاد والے دروازے سے آواز دی جائے گی. جو شخص نفلی صدقات میں معروف ہوگا اسے صدقے والے دروازے سے پکارا جائے گا. اور جو شخص نفلی روزوں کا عادی ہوگا اسے باب الریان یعنی سیرابی والے دروازے سے بلایا جائے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ضرورت تو نہیں کہ کسی شخص کو ان سب دروازوں سے بلایا جائے، مگر کیا کسی شخص کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تو ان میں سے ہوگا. سنن نسائی حدیث نمبر 3185. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جوڑا خرچ کرے اسے جنت کے دربان تمام دروازوں سے بلائیں گے اے فلاں ادھر آؤ اور یہاں سے داخل ہو جاؤ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس شخص کو تو کسی قسم کا خسارہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تو بھی ان میں سے ہوگا. سنن نسائی حدیث نمبر 3186. حضرت صعصع بن معاویہ سے منقول ہے کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان کریں. انہوں نے فرمایا ضرور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اپنے ہر مال سے جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے اسے جنت کے دربان ملیں گے اور ہر دربان اسے اپنے دروازے میں سے گزرنے کی دعوت دے گا. میں نے کہا جوڑا خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے پاس اونٹ ہیں تو 2 اونٹ اللہ کے راستے میں دے، اور اگر اس کے پاس گائیں ہیں تو 2 گائیں دے. سنن نسائی حدیث نمبر 3187. حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے اسے 700 گنا تک لکھا جاتا ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 3188.
حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں مہار والی ایک اونٹنی صدقہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص مہار والی 7 اونٹنیاں لے کر آئے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3189۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ 2 قسم کی ہوتی ہے، جو شخص اللہ کی رضامندی کا طالب ہو، امام کی اطاعت کرے اور اچھا مال خرچ کرے اور اپنے ساتھی سے نرمی کرے اور فساد سے بچے تو اس کا سونا اور جاگنا سب کا سب ثواب ہوگا، لیکن جو شخص دکھلاوے اور شہرت کے لیے جنگ کرے، امام کی نافرمانی کرے اور زمین میں فساد کرے تو وہ اپنی پہلی حالت کے ساتھ بھی واپس نہیں آئے گا، یعنی چہ جائے کہ وہ کوئی ثواب حاصل کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3190۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی عورتیں جنگ میں نہ جانے والوں کے لیے ان کی اپنی ماؤں کی طرح قابل احترام ہیں، اور جو آدمی کسی مجاہد کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کرے اسے قیامت کے دن اس مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا کہ وہ اس کی جتنی نیکیاں چاہے لے لے، پھر تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ اس کی کوئی نیکی چھوڑ دے گا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3191۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی عورتیں جنگ میں نہ جانے والوں کے لیے ان کی ماؤں کی طرح قابل احترام ہیں۔ جب کوئی شخص کسی مجاہد کے پیچھے رہے اور اس مجاہد کے گھر والوں میں خیانت کا ارتکاب کرے تو قیامت کے دن اس مجاہد سے کہا جائے گا اس نے تیرے گھر والوں میں خیانت کی تھی، لہٰذا تو اس کی جتنی نیکیاں چاہے لے لے، تو تمہارا کیا خیال ہے، وہ کچھ چھوڑے گا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3192۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی عورتوں کا احترام گھروں میں رہنے والوں کے لیے ان کی ماؤں کے احترام کی طرح ہے، اور جہاد سے پیچھے گھروں میں رہنے والوں میں سے جو شخص کسی مجاہد کی بیوی کے ساتھ خیانت کرے تو اسے قیامت کے دن مجاہد کے سامنے باندھ کر کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے فلاں، یہ فلاں شخص ہے، تو اس کی نیکیوں میں سے جتنی چاہے لے لے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اس کی کوئی نیکی چھوڑ دے گا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3193۔ حضرت عبداللہ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم حضرت جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے سنا کہ عورتیں رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم تو سمجھتی تھیں کہ تم اللہ کے راستے میں شہید ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مقتول فی سبیل اللہ کے علاوہ کسی کو شہید نہیں سمجھتے؟ پھر تو تمہارے شہداء بہت کم ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں مارا جانا شہادت ہے، پیٹ کی تکلیف سے فوت ہونا بھی شہادت ہے، آگ میں جل کر مر جانا بھی شہادت ہے، ڈوب کر مر جانا بھی شہادت ہے، کسی چیز کے ذریعے دب کر مر جانا بھی شہادت ہے، نمونی کے ذریعے سے مر جانے والا بھی شہید ہے، اور جو عورت زچگی کے دوران میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ ایک آدمی نے ان عورتوں سے کہا تم روتی ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے دے، البتہ جب یہ فوت ہو جائے تو پھر کوئی نہ روئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3196۔ حضرت جبر حقیقتاً جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قریب المرگ شخص کے ہاں گیا، عورتیں رونے لگیں، میں نے کہا تم روتی ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں رونے دے جب تک یہ شخص ان میں زندہ موجود ہے، البتہ جب یہ فوت ہو جائے تو کوئی رونے والی نہ روئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3197۔ حضرت عطا سے روایت ہے کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں صریف کے مقام پر حاضر ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
یہ حضرت میمونہ ہے۔ جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو اسے بے ہنگم حرکت نہ دینا اور نہ اسے زیادہ اوپر نیچے کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وفات کے وقت 9 بیویاں تھیں۔ آپ 8 کے لیے باری مقرر فرماتے تھے اور 1 کے لیے باری مقرر نہ فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3198۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے پاس شب بسری فرماتے تھے، علاوہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ فرما دیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3199۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنے سب عورتوں کے پاس گھوم آتے تھے، جبکہ ان دنوں آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3200۔